السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم وقال سبحانه وتعالى في فضيلة ورفعة ذكر حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. حاضرین محترم اور سامعین کرام و ناظرین کرام، عرض کرنا یہ ہے کہ آج ہم جمع ہوئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں غزوہ احد کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے. غزوہ احد جو ہے یہ اسلام کی دوسری بڑی عظیم جنگ ہے. یہ اسلام کی جو ہے دوسری بڑی عظیم جنگ ہے. اس سے پہلے جو ہے ایک بڑی عظیم جنگ ہوئی، وہ جو ہے غزوہ بدر، جس کو بدر الکبریٰ بھی کہتے ہیں، اس سے پہلے ہو چکی تھی. اور درمیان میں کچھ جو ہے جس کو ہمارے عرف عام میں کہتے ہیں جھڑپ یا چھوڑ مقابلے، کچھ مختصر اور جو ہے مقابلے بھی ہوئے. لیکن یہ ہے کہ جو بڑی جنگ ہے وہ غزوہ بدر ہے. اس کے بعد جو ایک بڑی جنگ ہوئی وہ ہے احد. احد کہنے کی وجہ یہ ہے اس کو کیونکہ یہ مقام احد پر لڑی گئی. This battle was done or fought at place of Uhud. That's why this battle is known as Battle of Uhud. غزوہ احد کے نام سے یہ جنگ جو ہے مشہور اور معروف ہے. چونکہ جیسا کہ میں لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، غزوہ مینس وہ بیٹل جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرسنلی بنفس نفیس اس میں شریک ہوئے ہیں. اور جن غزوات میں یا جن جنگوں میں جن جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے، بلکہ کسی صحابی کو کمانڈر ان چیف، سپہ سالار بنا کر روانہ فرمائے، اس کو سریہ کہتے ہیں. تو یہ جو ہے قریش کے ساتھ جو ہے یہ جو جنگ ہے، اس سے پہلے جو حملے ہوئے ہیں ٹوٹل وہ جملہ 3 ہو چکے تھے. اس کو چوتھا حملہ، 4th اٹیک، اور جو ہے سیکنڈ میجر اور ایک میجر وار کے طور پر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے، چونکہ غزوہ بدر میں، بیٹل آف بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار قتل ہو چکے تھے. ان کو جو ہے مسلمانوں نے جو ہے ان کو قتل کر دیا تھا. صحابہ کرام اور سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ وغیرہ نے انہیں قتل کیا تھا. تو وہ جو ہے ایز اے ریونج، بدلہ لینے کے طور پر جو ہے وہ جمع ہوئے. تو یہ جو ہے سن 3 ہجری میں لڑی گئی، 3rd اسلامک ہجری میں یہ بیٹل ہوئی ہے. اس بیٹل کی جو پریپریشن رہی ہے، اس کی جو تیاری رہی ہے، وہ بھی بڑی جو ہے قریش کی طرف سے بہت زیادہ تیاری تھی مسلمانوں کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، مسلمس کو جو ہے کمپلیٹلی جو ہے وائپ آؤٹ کرنے کے لیے. اس میں جو ہے بہت زیادہ تیاری کی ہے وہ لوگ کہ ایک عام چندہ جمع کیا گیا، پبلک ڈونیشنز اور جو ہے کلیکشن کیا گیا. اور جو ہے ایک شاعر تھا، اس کے ذریعے اس نے وہ جو ہے تہامہ میں جو علاقہ ہے وہاں پر جو ہے وہ وزٹ کیا، اور جو ہے ڈور ٹو ڈور کینویسنگ کر کے جو ہے گشت لگا کر بنو کنانہ کو جو ہے قریش کی مدد پر آمادہ کیا تھا کہ آؤ اور قریش کو سپورٹ کرو، تاکہ ہم مسلمانوں کو جو ہے ان کو جو ہے ہم وائپ آؤٹ کریں گے، ان سے ہم بدلہ لیں گے. جو بدر میں ہمارے لوگوں کو جو قتل کیا گیا ہے اس کا بدلہ، اس کا ریونج کے طور پر آؤ ہم جنگ کریں گے. اس طرح شام کی سیریا سے کی تجارت کا جو مال آیا تھا 50,000 مسقال سونا، 50,000 جو ہے مسقال سونا جو گولڈ تھا، اور 1,000 اونٹ جو ابھی تقسیم یا ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئے تھے. وہ سارا پیسہ، وہ سارے اونٹ، کیملز، اور وہ پورے گولڈ کوائنز جو ہے ایز اے ڈونیشن، وار ڈونیشن کے طور پر جو ہے وہ سب پیش کر دیا گیا. اور الغرض 5,000 جو ہے قریشی
لوگ جو ہے 5,000 لوگ جو ہے 5,000 سولجرز جو ہے قریش کے وہ نکلے، جس میں 3,000 شتر سوار تھے. بہرحال جو ہے اوور آل 5,000 جو ہے لوگ تھے جو مدینہ شریف کی طرف چلے، تاکہ بدر میں، بیٹل آف بدر میں مسلمس نے ان کے جو سرداروں کو قتل کیا ہے ان کا جو ہے بدلہ لینے کے لیے. تو یہ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے غزوہ احد کا. اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب حضور کے جو خبر دینے والے تھے ان کے ذریعے جب یہ بات حضور کے سامنے آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک میٹنگ کال کی، میٹنگ بلائے کہ اور سب سے ان کی اوپینین لی. یہاں پر جو ہے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، سرکار کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے شاندار علم عطا فرمایا، اور اللہ کی کریشن میں not only amongst human but amongst the whole creation of Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he is the most knowledgeable personality. اللہ کی تمام مخلوق میں، صرف انسانوں میں نہیں، انسان و جنات، پھر ملائکہ بھی جو عقل رکھنے والے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، پھر ساری مخلوق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انسانوں میں جو ہے انبیاء علیہ السلام ہے، تو ان سب میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، سب سے واسٹ نالج عطا فرمایا. اور اچھا ایک سائنس اور سبجیکٹ کی نہیں، اچھا یہ بھی سمجھیے کوئی ایک سائنس اور سبجیکٹ میں ایکسپرٹ اور کمانڈ رکھتا ہے، اسپیشلائز رکھتا ہے، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی معرفت کے تعلق سے بھی، شریعت کے تعلق سے بھی، پھر جو ہے جو ورڈلی سائنسز ہے، علوم دنیاوی جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں ایک میجر سائنس ہے سائنس آف بیٹل اور وار، سائنس آف وار جو ہے، اس میں بھی سارے انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ نے حضور کو علم عطا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کو جمع کیے اور ان سے ان کی اوپینین لی کہ کیا کہتے ہو، کیا کریں ہم. تو یہاں پر جو ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے، خاص طور پر جو لوگ آرگنائزیشنز کو لیڈ کرتے ہیں، جو لوگ مساجد کے اندر مینجمنٹ میں ہیں، اس طرح جو ہے جو بھی انسٹیٹیوشن سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اگرچہ کہ ان کی نالج بہت اچھی ہوگی، ان کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہوگا، بٹ دین آلسو ان کو چاہیے کہ جب کوئی اہم مسئلہ ہو تو ایک میٹنگ کال کرے اور سب کی اوپینین لے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بعض حضرات اپنی نالج کی وجہ سے یا اپنے آلموسٹ کریکٹ ڈیسیشنز کی بیسس پر وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کو کسی کے سجیشن کی ضرورت ہی نہیں، ہم کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہی نہیں. یقیناً بعض چیزیں رائٹ اوے، رائٹ جو ہے آن اسپاٹ آپ کو ڈیسیشنس لینا پڑتا ہے. آئی ڈو ایگری، جو ہے میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو میجر ڈیسیشنز ہوتے ہیں جہاں آپ کے پاس ٹائم ہے وہاں پر آپ کو جو ہے مشورے لینا چاہیے. چونکہ جو شخص سمجھتا ہے مجھے کسی کے مشورے کی حاجت نہیں ہے وہ بے عقل ہے. کیونکہ کوئی شخص بھی، کسی بھی شخص کا علم یا اس کا تجربہ ہر چیز کو کنفائن نہیں کرتا، ہر چیز کا احاطہ نہیں کرتا ہے. بہت سے اسپیکٹس ہوتے ہیں جو ہمارے نالج میں نہیں ہوتے یا جو ہمارے نالج میں ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی، ہم اس کی طرف اٹینشن نہیں پے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کے لیے پراپر پلاننگ یا اسٹریٹجی نہیں کرتے ہیں. دیٹس وائی جو ہے پھر ہم وہاں سے جو ہے انسٹیڈ آف وکٹری اور سکسیس وی فیس فیلئر اینڈ لاس. ہم جو ہے نقصان اور جو ہے شکست کو جو ہے وہاں سے دیکھتے ہیں اور اس کا سامنا کرتے ہیں. تو جو بھی اہم مسئلہ ہو اس پر ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے ان اہم مسائل پر جو ہے یہ کریں کہ ہم جو ہے سو جو بھی ہمارا اہم مسئلہ ہے اس پر ہم مشورہ کریں. ایسا نہیں کہ جو ہمارے دل میں آیا کر لیے، جو ہمارے سمجھ میں آیا کرے. اور خاص طور پر ہمارا جو ہے اسلام کا یہ خصوصی امتیاز ہے، یہ اسلام کی ایک ڈسٹنکٹ جو ہے کوالٹی ہے یا ڈسٹنکٹ ایٹریبیوٹ ہے کہ اسلام جو ہے کے اندر جو ہے شورا کا نظام ہے، جو ہے ایڈوائزری کا نظام ہے، ایڈوائز کا نظام ہے. یہ اسلام کا ایک خاصہ ہے. تو خاص طور پر جو ہے جو انسٹیٹیوشنس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہاں پر جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے ٹیم ممبرس سے، بورڈ ممبرس سے جو ہے مشورہ کرے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مشورہ فرمایا. تو جو بالخصوص ینگ صحابہ کرام تھے، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے رضی اللہ عنہما ہیں،
اور غالباً حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور دیگر جو ینگ صحابہ تھے، ان کا یہ عرض کرنا تھا یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف سے باہر نکل کر فائٹ کریں، مدینہ شریف سے باہر نکلیں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ تھا کہ ہم مدینہ شریف میں قلعہ بند ہو کر جنگ کریں گے، قلعہ بند ہو کر مدینے کے اندر جنگ کریں گے، باہر جو مقابلے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ مدینے میں ہم اپنے آپ کو محصور کر کر اس کے مدینہ شریف کے اس میں ہم جنگ کریں گے۔ وہ صحابہ کرام نے جب یہ بات عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے لیے ایک لیسن اور ٹیچنگ کے طور پر، چونکہ حضور پر تو ہمارے حضرت قبلہ میرے شیخ طریقت حافظ و قاری شاہ محمد غوث قبلہ علیہ رحمہ فرماتے تھے، سرکار پر لوح محفوظ کھلا ہوا ہے، حضور پریزنٹ اور فیوچر سب جانتے، سب حضور کو علم ہے۔ اچھا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی حضور جانتے تھے تو ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں کیے؟ ارے علم الہی میں ایسا تھا اسی لیے ایسا کیا حضور، کیونکہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارادہ فرماتے اس کے اپوز کرے، اس سے ڈفرنٹ کرے، تو علم الہی کے اگینسٹ ہوتی وہ بات، اور علم الہی کے اگینسٹ کچھ نہیں ہو سکتا۔ علم الہی میں یہ طے ہے، اللہ کی نالج آف اللہ سبحانہ وتعالی، دس از فکس اینڈ دس از ڈیسٹائن، کہ یہ ایسا ہوگا، تو اینی ہاؤ ایسا ہی ہوگا۔ اور یہ حضور کا خاصہ ہے کہ حضور جیسا علم الہی کو دیکھ رہے تھے، ایز پر دی نالج آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایز پر دی مشیت آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو ٹیک ڈیسیشنز۔ یہ بات سمجھنا چاہیے، جو یہ ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اگر فیوچر کو کچھ دیکھ لے تو ہم اس سے ڈفرنٹ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن کرتے کچھ نہیں ہے، اور اس سے نقصان ہی اٹھاتا ہے انسان۔ پہلے تو جو علم الہی میں طے ہے اس کے خلاف تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلی چیز یہ، دیٹ از سرٹن اینڈ کنفرم تھنگ۔ کچھ چیزیں جو لوح محفوظ کے ہیں، علم الہی نے، یعنی تقدیر مشابہ مبرم، قضاء مبرم نہیں، مشابہ مبرم کے ہے، اگر کسی کو ظاہر ہو جائے، کسی کو وہ نظر آ جائے، کوئی وہ جان لے، تو اس کے اگینسٹ کرتا ہے معاملہ، لیکن کاملین کا یہ مزاج نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کو میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا، اس سے مسئلے کو سمجھانا چاہوں گا۔ سیدنا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک شخص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کیا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ ساری مخلوق کے زبانیں مجھے آ جائے، ہر خلق کی لینگویج مجھے جو ہے اسپیکنگ اور انڈرسٹینڈنگ کی جو ہے میرے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، بولنے اور سننے سمجھنے کی میرے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائے، چونکہ نبی برحق ہے موسیٰ علیہ السلام، اینڈ ہی نوز بیٹر، وہ بولے یہ تمہارے لیے ممکن نہیں۔ وہ ریکویسٹ کرا کہ کم از کم کچھ جانوروں کی بولی، ان کی گفتگو مجھے سمجھ میں آ جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمائے نو، یہ بھی تمہارے لیے صحیح نہیں۔ ایٹ دی اینڈ وہ کہا ایٹ لیسٹ یہ کیجئے سرکار موسیٰ علیہ السلام، میرے گھر میں جو جاندار ہے، کتا، مرغی، بکری، گائے وغیرہ، ان کی تو بھی بولی مجھے سمجھ میں آ جائے، اتنا تو بھی آپ اللہ سے جو ہے میرے لیے سوال کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہ دیکھو یہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ بولا نہیں حضرت آپ دعا کیجیے، آپ اللہ سے عرض کیجیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے سوال کرتا ہوں، اور اللہ سے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اس کے گھر کے جو جاندار ہے ان کی بولی اور گفتگو ہی ول انڈرسٹینڈ، وہ سمجھ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہے لیکن تم روتے ہوئے آؤ گے ہمارے پاس۔ اب یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جانتے فیوچر کیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ جب وہ گھر میں گیا، اس کو بولی سمجھ میں آ گئی اور خوش ہوا جانوروں کی گفتگو سن کر، سمجھ رہا تھا کہ ایک موقع پہ دسترخوان پر کھانا کھایا گیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو ایک مرغی کیا کی، وہ دوڑتے ہوئے جا کے جو ہے روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا دستر سے۔ تو وہیں پر ایک کتا بھی موجود تھا اسی کا، اس نے مرغی سے کہا اے ظالم تو کتنی بری ہے کہ میں بھوکا ہوں کل سے، اگر یہ روٹی کا ٹکڑا تو مجھے دے دیتی تو میرا پیٹ بھر جاتا تھا، لیکن تو کھا لیے روٹی کا ٹکڑا۔ تو مرغی بولی تم پریشان مت ہو، کل جو ہے ہمارے آقا کا گھوڑا مرنے والا ہے، تو جب مردار ہو جائیں گا تو کوئی نہیں کھا سکتے، تو تم کھا لینا وہ گوشت۔ انہیں سن لیا ہاں میرا کل گھوڑا مرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فوراً جا کے گھوڑا بیچ دیا، گیا اور گھوڑا بیچ دیا۔
اب اس کے بعد جو ہے اب خوش خوش ہے، ارے بھائی چلو میرا گھوڑا بیچ دیا۔ اس کے بعد آیا دوسرے موقع پہ پھر دستر بچھا، پھر سب کھانا کھائے، پھر کچھ جو کھانے کے چیزیں بچے ہوئے تھے پھر مرغی تیزی سے جا کر کھا لی۔ پھر کتا شکایت کیا، اے ظالم تجھے نہیں پتا میں کل سے بھوکا ہوں، آج بھی تو نے میرے ساتھ یہ رویہ سلوک کیا، اور جو ہے سو مجھے کہا کہ آقا کا گھوڑا مر جائے گا اور مردار ہو جائے گا، تم کھا لینا، ڈیڈ ہوگا وہ تو پھر تم کھا لینا، اچھا پیٹ بھر کے کھانا۔ انہیں بولا تم پریشان نہ ہو، ہمارا آقا بہت ہوشیار ہے، انہیں ہماری گفتگو سمجھ گیا تو انہیں کیا کرا، وہ گھوڑے کو بیچ دیا، تو جو خریدا اس کے پاس گھوڑا مر گیا۔ ایسا ہے کل آقا کی جو ہے کل شام تک گائے مر جائیں گی تو مردار ہو جائیں گی، تو بے فکر رہو، وہ گائے کا پیٹ بھر کر کھانا تم، گوشت ہڈی وغیرہ۔ انہیں سن لیا، اچھا کل میری گائے مرنے والی ہے، یہ نقصان میں کیوں برداشت کروں۔ یہ فوراً نیکسٹ ڈے ارلی مارننگ گیا اور گائے کو بیچ دیا۔ پھر جب شام میں دستر بچھا، کھانا کھائے، پھر مرغی جیسے ہی لی، کتا بولا تو جھوٹی ہے، ظالم ہے، کل تو نے کہا کہ مرغی کو کل آقا کیا جو ہے گائے مرے گی، آقا کی جو ہے وہ بھی نہیں ہوا، اور آقا کا گھوڑا مریں گی کہا پہلے، کہیں وہ بھی نہیں ہوا، اور اب تو جو ہے مجھے پھر بھوکا چھوڑ دی۔ انہیں بولی دیکھو ہمارے آقا بہت ہوشیار ہے، انہوں کیا کیے، ہوشیاری میں گھوڑے کو بھی بیچ دیے، گائے کو بھی بیچ دیے، وہ نقصان دوسرے کے سر پر چلا گیا۔ لیکن اب تم فکر مت کرو، اب ہمارے آقا مرنے والے ہیں، ہمارے آقا کی موت ہے۔ اب اصل میں ہمارے آقا کے اوپر جو موت تھی وہ جو ہے جان کی بلا مال سے گزرنے میں ختم ہونے والی تھی۔ یہ گائے اور اونٹ مر جاتے تو آقا سے وہ بلا ختم ہو جاتی تھی، لیکن ہمارے آقا کیا کیے، اپنا مالی نقصان بچانے کے چکر میں وہ آزمائش اور مصیبت کو اپنی جان پر لے لیے۔ اب جب ہمارے آقا کا انتقال ہوگا اور ان کے جو ہے مثال ثواب کے طور پر پکینگا لوگ آئیں گے، کھائیں گے پئیں گے، ان کا جو بچا کچا ہوگا وہ تم بھی کھاؤ میں بھی کھائیں گے، میں بھی کھاؤں گی، مرغی گئی میں بھی کھاؤں گی تم بھی کھانا۔ اب یہ بحران ہو گیا، ارے یہ کیا مصیبت، یہاں تو میری جان پہ پڑ گئی بات۔ اب وہ بھاگتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کرا، اے موسیٰ، اے نبی اللہ، یہ زبان میرے سے ختم کر دیجئے، بولیوں کو میرے سے دور ختم کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے نہیں، تمہاری موت کا ٹائم فکس اور اٹل ہے، اب ہو چکا ہے، اب ختم، اب کچھ نہیں کر سکتے تم۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے تم سے کہا تھا تم یہ جو جانوروں کی بولی سیکھنا چاہ رہے نا، یہ تم کو نقصان میں مبتلا کرے گی۔ تو دیکھیے ایک عام انسان ہے، انہیں تھوڑا سا فیوچر جانتے ہی اس کے اگینسٹ چیزیں کرنا شروع کر دیا۔ گھوڑا مریں گا بولتے گھوڑے کو بیچ دیا، گائے مریں گی بولتے گائے کو بیچ دیا، جبکہ وہ گھوڑا اور گائے مرنا اس کے لیے فائدہ تھا کہ اس کی جان کی بلا مال پر ختم ہو جاتی تھی، لیکن وہ بلا جو جان پر تھی اور جو مال پر سے ختم ہو جاتی تھی، اب وہ بلا مال پر تو نہیں گئی، اس کی جان پر آ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اب یہ تو تمہارا وقت مقرر ہے، یہ فکس ہے، اب کچھ نہیں ہوگا، جاؤ تم مرنا ہے بس۔ اب وہ چلے گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ اس کا ایمان پر خاتمہ فرما دیجیے، یہ نادان تھا، یہ سمجھا نہیں چیزوں کو، اور جو چیزیں اس کے علم میں فیوچر کیا ہے، جلد بازی میں اس کے ریزلٹس اور اس کے کانسیکوینسز، اس کے نتائج کو جانے بغیر یہ جو ہے سو فرسٹ فیس میں جو چیزیں نظر آئے اس پر عمل کر دیا، اس کے لاسٹ فیس اس کا جو رزلٹ تھا اس سے واقف ہی نہیں ہوا ہی۔ تو اس طرح کے جو ہے معاملات ہوئے اس سے۔ تو بہرحال وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے الحمدللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ ہم تم سے محبت کرتے، تم ہمارے کلیم اللہ ہے، اگر تم کہو تو ہم اسے بھی زندہ کر دیں گے، اور اس کے جو جاندار مر گئے گھوڑا گائے وغیرہ ان کو بھی ہم زندہ کر دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ موت مقرر ہے، آج زندہ ہوں گا پھر مریں گا، وہ بالآخر بس اس کی آپ بخشش و مغفرت فرما دیجیے، میری درخواست ہے، اور جو کا تم معاملہ کر دیجیے۔ یہ دیکھیے یہ ہوتا ہے تحمل، کہ فیوچر جاننے کے باوجود جو ہے بالکل جو ہے کام رہنا حالات کو لے، کیونکہ اس کے ریزلٹس بھی آپ کو معلوم ہونا ہے، اس کے ریزلٹس بھی آپ کے نالج میں ہونا ہے، آپ اس کے کانسیکوینسز بھی آپ کے نالج میں ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ حضور جو ہے اس طرح کرتے ہی جو ہے رسول اللہ کو علم غیب تھا، نالج آف انسینگ تھی تو ایسا کیوں کہا، ارے علم الہی میں ایسا تھا اس لیے ایسا کیوں حضور، کیونکہ حضور کو مستقبل میں معلوم، اور اس مستقبل کے نتائج جو مستقبل ہے وہ بھی رسول اللہ کے علم میں ہیں، جو صحابہ شہید ہوں گے وہ بھی حضور کے علم میں ہیں۔ اس طرح جو ہے اعتراض کرتے، اس طرح آگے آئیں گے۔ ایک بات سرکار نے قراء کرام کے ایک جماعت کو بھیجے تھے قرات جو ہے تدریس ٹیچنگ کے لیے،
تو قریش کفار نے جو ہے ایک سازش سے ایک کانسپریسی کر کے ان کو شہید کر دیا. اب وہ لوگ بولتے ہیں کہ حضور کو اگر علم غیب تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھیجے کیوں؟ معلوم ہے کہ جا کے شہید ہونے والے. بھائی شہید ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، علم الہی میں ہے، اس لیے حضور روانہ فرمائے. بلکہ اہل علم نے بڑی پیاری بات کی ہے، بھلے یہاں پر اعتراض صرف رسول اللہ پر نہیں بلکہ اللہ پر بھی ہوتا. اللہ کے تو علم ہے نا کہ لے جا کے قتل کریں گے، ان کو شہید کریں گے. وہ صحابہ کرام کو، وہ قرائے دین کو، وہ قرآن کے قاری حضرات کو، وہ جا کہاں رہے تھے؟ وہ کس لیے جا رہے تھے؟ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے جا رہے تھے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جا رہے تھے. تو اللہ تو جانتا تھا، پھر اللہ کا کیوں روکا نہیں؟ اللہ کیوں بھیجا؟ اللہ کے تو علم ہے نا. بھائی آپ حضور کے بھیجنے پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ حضور کو اف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had knowledge of unseen، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو کیوں روانہ کیے؟ بھائی اللہ کو تو علم ہے نا، اللہ کو تو مانتے کہ نالج آف انسینگ ہے. پھر وائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ did not stop that؟ اللہ کیوں وہی نازل نہیں کیا؟ کیوں جبریل علیہ السلام کو نہیں بھیجا؟ مشیت الہی. تو اسی طرح حضور کے بھی علم ہے کہ جو مشیت الہی ہے حضور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. حضور پر عبدیت کی شان سب سے زیادہ غالب ہے. ہر عبد اللہ کا بندہ، ہر بندہ ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بندگی کی جو شان پائی جاتی ہے اس میں بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل اور بے مثال ہے. دیر از نو اینی سملیرٹی کسی کے ساتھ نہیں اللہ کی بندگی اور عبدیت میں. حضور کی نماز جیسے کسی کی نماز نہیں، حضور کی تسبیح کی جیسے کسی کی تسبیح نہیں، حضور کی بندگی کی جیسے کسی کی بندگی نہیں ہے. نہ صرف حضور کی ذات بابرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہر عمل جو ہے وہ سب سے ممتاز اور ڈسٹنکٹ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ سرکار نے صحابہ سے مشورہ فرمایا اور ان صحابہ کو ٹیچنگ کے طور پر اور مشیت الہی کو سامنے رکھ کر حضور ڈسیشن لے لیے کہ اب ہم باہر نکل کر مقام احد پر جنگ کریں گے. اب صحابہ کرام جو ینگ صحابہ تھے، جو خاص طور پر جو بیٹل آف بدر میں پارٹیسپیٹ نہیں کیے تھے، جن کا جذبہ تھا بدر کی فتح کو دیکھ کر، وکٹری کو دیکھ کر تھا کہ اب اگر موقع ملا تو ہم پارٹیسپیٹ کریں گے اور ان کو جو ہے ہم ڈیفیٹ کریں گے، وہ صحابہ کا تھا کہ ہم باہر نکلیں گے اور لڑیں گے. تو اب ان کو یہ ہوا کہ جب دیکھے کہ حضور 2 درع جو ہے پہن کر نکلے سرا، تو یہ ہوا کہ اب وہ صحابہ کو ریئلائز ہوا کہ یہ بہت خطرناک جنگ دیکھ رہی ہے کہ سرکار 2 زرے زیبتن فرمائے ہوئے پہنے ہیں. تو وہ عرض کرے یا رسول اللہ، آپ جیسا فرما رہے تھے، آپ کی جو رائے تھی آپ اسی کے اوپر فیصلہ لیجیے. حضور نے فرمایا کہ جب نبی جو ہے جنگ کی تیاری کر لیتا ہے مفہوم اور جنگی لباس پہن لیتا ہے تو پھر اب پیچھے نہیں ہٹتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نکلے. تو عبداللہ بن ابے کا بھی لشکر تھا، ایک گروپ تھا اسلامی لشکر، 1000 مرد تھے. عین وقت پر جو ہے عبداللہ بن سلول نے دھوکہ دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کو، اس کے 300 اس کے جو ساتھ کے لوگ تھے ان کو لے کر الگ ہو گیا، دھوکہ دے دیا تاکہ مسلمانوں کو بہت ہی بیڈلی جو ہے شکست ہونا، فیلئر حاصل ہونا اور مسلمان ختم ہو جائے، کیونکہ منافق تھا. تو اس نے 300 لوگوں کو لے کر نکل گیا. اب مسلمان تھے 700 اور 5000 جو ہے وہ قریش کی آرمی تھی. ان کے 5000 سولجرز، مسلمانوں کے پاس 700 سولجرز تھے. اب ہوا یہ کہ اس پر بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. فتح کیسا حاصل ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جنگ میں بنفس نفیس شریک ہے، صحابہ کرام ہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، سید الشہداء سرکار کے چاچا بھی ہے اور جو ہے فیڈنگ جو ہے بردر بھی ہے، رضاعی بھائی بھی ہے، وہ بھی ہے. سیدنا مولا علی ہے، سیدنا ابوبکر ہے، سیدنا عمر ہے، سیدنا عثمان، تمام خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہے، بہت سے صحابہ ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تیر اندازوں کی جو آرچری کرتے ہیں ان کی ایک جماعت کو جو ہے پیچھے ایک پہاڑ کا حصہ تھا درہ، اس سے جو ہے آ کے پیچھے سے بیک سائڈ سے اٹیک ہو سکتا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے ان کو فرمایا کہ یہاں بیٹھنا اور ہم کو ڈیفینڈ کرنا، یعنی مسلم لشکر کو ڈیفینڈ کرنا، اور چاہے آئدر وکٹری ہو یا جو ہے کیا کہیں گے ڈیفیٹ کر دیے جائے، ہم کسی بھی حال میں یہ پلیس کو جو ہے نہیں چھوڑنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیٹیگرک کمانڈ تھا. وہ جماعت جو تیر اندازوں کی جماعت تھی ان کو حضور نے فرمایا کہ یہ مقام کو نہیں چھوڑنا، کسی صورت نہیں چھوڑنا، چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست ہو. تو یہ جو بات ہے تاریخ میں جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ہے کیا کہیں گے
وار اسٹریٹجی کے حوالے سے اور کمانڈر ان چیف کے حوالے سے جو ہے کہتے ہیں کہ آب زر سے لکھے جانے والی بات ہے، فرمائے کہ یہ جو حضور نے اسٹریٹجی اختیار فرمائی، جنگی اسٹریٹجی کے پیچھے بٹھائے. حالانکہ آپ غور کیجئے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے باقاعدہ کسی کے پاس جا کر جو ہے تلوار چلانا، تیر اندازی کرنا یا جنگ کی اسٹریٹجی جو ہے جنگ کے جو چیزیں ہوتے ہیں نہیں سیکھے، کیونکہ حضور کا معلم اللہ ہے. معلم جو ہے معلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ taught each and everything to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نہیں بتا سکتے. بعض لوگ جو ہے یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he is an authority and expert in Sharia sciences but he is not expert or authority in worldly sciences or secular sciences. میرا یہ سوال ہے کہ جنگ کا تعلق کس سے ہے؟ پہلے تو ہمارے پاس جو ہے یہ دین اور دنیا کی تقسیم غیر درست ہے، کیونکہ دنیا کا بھی ہر مسئلہ ہمارے پاس دین سے جڑ جاتا ہے. اب جیسے میڈیکل سائنس ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے جو ہے ایک نیو ریسرچ آئی ہے، یعنی نیو ریسرچ سے میری مراد یہ ہے کہ فیو ڈیکیڈز پہلے کی، ناٹ لائک 100 سینچریز پہلے کی نہیں. اس طرح جو ہے سروگیٹ مدرس کا معاملہ ہے، بہت سے جو ہے نیو چیزیں ہیں، نیو ایشوز ہے. اب میڈیکل فیلڈ کے ہے یہ. اب یہ ہے کہ لیکن اس میں بھی شریعت آ جاتی ہے کہ کون سی صورتیں جائز ہے اور کون سی صورتیں ناجائز ہے. تو جب تک ہم کو جو ہے یہ ماڈرن سائنسز کا یہ پروسیجر معلوم نہ ہو، ہم اس وقت تک شریعہ ورڈک نہیں دے سکتے ہیں کہ کون سی صورت جائز ہے کون سی صورت ناجائز ہے. اس طرح بینکنگ ہے، فائننس ہے، جو ہے بہت سے چیزیں ہیں اس میں. لون کا ہے، یوجری اور انٹرسٹ بیسڈ لونز ہوتے ہیں، اس میں پھر جو ہے بہت سے جو ہے چیزیں ہیں، بہت سے پالیسیز ہوتے ہیں، انشورنس ہے، اسٹاکس ایکسچینج کا معاملہ ہے، اسٹاک مارکیٹ کا معاملہ ہے، بہت سے یہ سب ورڈلی چیزیں اکانومی کچھ سے تعلق رکھتے ہیں، فائننس سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن جب ہم کو شریعہ ورڈک دینا ہوتا ہے تو ہم کو جو ہے اس کا علم ضروری ہے کہ ہم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فائننس کے کیا صورتیں ہیں، اس کا پروسیجر کیسا ہے، لا جو ہے آپ کے اللہ بھلا کرے اکنامی کے حوالے سے اس کا پروسیجر کیا ہے، بینکنگ کا پروسیجر کیا ہے. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از پرمیسیبل، دس از پروہیبیٹڈ، اور دس از ڈیزائربل اور دس از انڈیزائربل. ہم جب تک وہ جو ہے سمجھیں گے نہیں، ہم اس پر شرعی مسئلہ بیان ہی نہیں کر سکتے. تو اب ہمارے پاس تو یہ ڈفرینشیٹنگ بٹوین دین اینڈ دنیا دیٹ از جو ہے ناٹ ایکسیپٹیبل. جو ہے ایک وائڈ کانسیپٹ میں اگر ہم دیکھیں گے تو دین دنیا کی تقسیم ہی ہمارے نزدیک غلط ہے، کیونکہ دنیا کا بھی ہر مسئلہ ہمارے پاس دین سے جڑ جاتا ہے حلال و حرام کے کانٹیکس میں، کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بہتر ہے یا نہیں ہے، ڈیزائربل ہے یا انڈیزائربل ہے. تو ہر چیز تو بہرحال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی نوز ایوری تھنگ بائی فضل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اب جنگ کا کس سے تعلق ہے؟ یہ شریعت سے اس کا تعلق ہے یا پھر جو ہے اس کا بھی دنیا سے تعلق ہے یا نہیں؟ یقیناً دنیا سے اس کا تعلق ہے. یہ جو ہے ایک ملک کی جو ہے سونیٹی سے اس کا تعلق ہے، ملک کے تحفظ سے اس کا تعلق ہے. تو جو ہے جنگ کا تعلق جو ہے یہ بالکل دنیا کے ساتھ ہے. اور جنگ کی سائنس کو ماڈرن سائنسز میں شمار کیا جائے گا، یعنی اس کے یعنی ورلڈلی سائنسز. اب تو وہ ماڈرن سائنسز میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے. جو ایمونیشنز اب بنتے ہیں، اب جو ہتھیار بنتے ہیں، اس کی روشنی میں تو وہ ماڈرن سائنسز کا بھی حصہ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو وار اسٹریٹجی ہے، بیٹل اسٹریٹجی ہے، جو حضور نے جو آرچری کے جو ماہرین تھے، بہترین آرچرز، ان کو جو حضور وہاں بٹھائے، دنیا کا ہر ہسٹورین اور بہترین سے بہترین کمانڈر جو ہے کہتا ہے کہ یہ بہترین جو ہے وار اسٹریٹجی کہ حضور نے جو ہے جو تیر اندازوں کو بٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہاں سے جو ہے ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم جو ہے سامنے کے دشمن کو بھی دیکھیں، پیچھے کے دشمن کو بھی دیکھیں، اور ہم جو ہے ریلیجس افیئرس کے ساتھ ساتھ ورڈلی افیئرس میں بھی اپنے رسول کی سنت کو سمجھ کر جو ہے اس میں جو ہے ایکسپرٹ ہونے کی کوشش کریں، اس میں کمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کریں. آپ جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعلق ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ حضور اس میں جو ہے اتھارٹی، تو آپ حضور سے حصول فیض کے لیے جو ہے اس سبجیکٹ پر محنت کیجیے. یا رسول اللہ آپ فیض جاری فرمائیے، آپ توجہ فرمائیے، مجھے اس میں کمال حاصل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، جنگ ہوئی. میں جو ہے بہت ہی اب سمپ کر رہا ہوں گفتگو کو. جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے جو ہے ان کے جو ہے کیا کہیں گے، ان کے صفوں کو جنگ کے جو ہے وہ جو ہے شکست دے دی، ان کو ڈیفیٹ کر دیا، ان کو قتل کر دیا. مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، آلموسٹ سب مسلمانوں کا معاملہ بہتر ہو گیا.
اب غور کیجیے یہ کیسی جنگی اسٹریٹجی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 700 سے 5000 کا مقابلہ ہوا اور اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی. ہوا یہ کہ جب کفار بھاگنے لگے تو جو وہ چیزیں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، جو بیٹل فیلڈ میں جو سولجرز تھے، وہ چیزوں کو کلیکٹ کرنے لگے، جمع کرنے لگے کہ جنگ ہو گئی، ہم فتح حاصل کر لیے، وکٹری ہم کو حاصل ہو گئی، وہ جمع کر لی. جو تیر اندازوں کا طبقہ تھا جن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح ہو یا شکست ہو یہاں سے نہیں ہٹنا، یہاں سے کسی صورت میں نہیں ہٹنا. ہوا یہ کہ ان میں سے ایک بڑا طبقہ وہ یہ سوچا کہ اب تو فتح مل گئی ہے، جیسا ہمارے دیگر بھائی جو ہے مال غنیمت کو، باؤنٹی آف وار کو کلیکٹ کر رہے ہیں، ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں. لیکن بعض صحابہ کرام جو سینئر صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح ہو یا شکست ہو ہم کو یہیں رہنا ہے، دس از این آرڈر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ یہ سمجھے کہ حضور جسٹ ایز اے انسسٹ کرنے، ایک تاکید کے طور پر کہے، یہ قطعی حکم کے طور پر نہیں فرما، بس ایک تاکیدن ہے کہ یعنی فتح ہو یا شکست ہو نہیں ہٹنا. یہ جو ہے ان کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، وہی سمجھے کہ جو ہے ہم مطلب یہ ہے کہ بھائی تم اس طرح سمجھو گے کہ فتح ہو گئی سمجھ کے ہٹ جاؤ گے یا شکست ہو گئی سمجھ کے ہٹ جاؤ گے تو نہیں ہٹنا. لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ بھاگ رہے ہیں اپنا سامان چھوڑ کر، تو ہمارے لیے جو ہے اب کنفرم ہو چکی ہے فتح. تو وہ ان کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے بتقاضۂ بشریت ایز اے ہیومن بینگ. ہوا یہ کہ جب وہ وہاں سے ہٹے، پیچھے سے آ کر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ اب اسلام قبول نہیں کیے تھے، یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیے، وہ پیچھے سے مسلمانوں پر اٹیک کر حملہ کر دیا. تو یہاں پر بہت زیادہ مسلمانوں کا جانی اور مالی جانی نقصان، بہت زیادہ مسلمان شہید ہوئے، یعنی 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اس جنگ میں، اس غزوے میں 70 جو ہے صحابہ کرام جو ہے شہید ہوئے، اور بالخصوص سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور کئی صحابہ کرام جو ہے اس جنگ میں شہید ہوئے. یہاں پھر مسلمانوں کو جو ہے بہت ہی ٹف ٹائم فیس کرنا پڑا. تو یہاں پر جو ہے آرڈر کے کو جو ہے سمجھنا ہوتا ہے. when you are in army, when you are as a soldier، بس آپ کو آرڈر بولتے ہی سمجھ لینا ہوتا ہے کہ یہاں پر اپنی اوپینین اور اپنے جو ہے پوائنٹ آف ویو کو پیچھے رکھ کر بس کمانڈر اور آپ کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو قبول کر لینا ہے. یہاں پر یہ چیز سمجھیے اور یہ بات سمجھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں نے پڑھا تھا اور بڑی پیاری بات ہے، مسلمانوں کو اللہ نے حزب اللہ کا، اللہ کی آرمی، اللہ کی جو ہے فوج کہا ہے. فوج کیسی ہوتی ہے؟ جب ان کے سردار ان کو حکم دے دے تو اب وہ فیصلے پر ان کے عمل کرتے ہوئے، ان کے آرڈر پر عمل کرتے ہوئے وہ دس اینڈ دیٹ سوچتے ہیں، بولتے بس ان کا حکم ہے، وی ہیو ٹو فالو. تو بحیثیت مسلمان ہم اللہ کی آرمی ہیں. اللہ اور رسول نے ہم کو جو حکم دیا ہے ہم کو بلا چوں چرا، without any hesitation, without any argument, without any this and that جو ہے we have to submit and we supposed to practice it. یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ اللہ اور رسول نے جو حکم دے دیا، حکم means it's an order، اور ہم اللہ کی آرمی ہیں، we all are soldiers of Allah سبحانہ وتعالی. تو ہم حزب اللہ ہے، اللہ کی حزب ہے، اللہ کی جماعت ہے. تو ہم کو جو ہے وہاں پر بس اللہ کا حکم ہو گیا مان لینا چاہیے. اب ہم عمل میں تو کوتاہی کرتے ہی کرتے، لیکن بعض لوگ جو ہے اللہ کے حکم پر بھی ڈسکشن اور تبصرے کرتے، یا ایسا کہیں کو ہے، ایسا نہیں، ایسا ہوتا تو بیٹر تھا، یہ اس قسم کے تبصرے، نعوذ باللہ. حالانکہ بندگی یہ ہے اور اسلام کا مطلب یہ ہے گردن نہادن بطاعت حق، اپنی گردن کو جھکا دینا جو ہی اللہ رسول کا حکم آیا. بس اللہ رسول حکم فرما دیے، دس از این آرڈر، دس از اے کمانڈ، سو وی ہیو ٹو سبمٹ آور سیلف وداؤٹ ہیسیٹیشن، بغیر کسی جھجک کے سبمٹ کر دینا اللہ رسول کے حکم پر. ہوا یہ کہ اس حکم پر جو ان کو غلط فہمی ہوئی یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی یا اجتہادی خطا ہوئی، جو وہ ہٹ گئے اس مقام سے، مسلمانوں کو بڑا جانی نقصان ہوا. اور یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انجرڈ ہوئے، زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور جو ہے چہرے پر جو آپ نے جنگی لباس پہنا تھا اس کے جو دھات تھے، اس کے وہ چیزیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں، آپ کا دم مبارک جو ہے جسم مبارک سے نکلا، اور کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت زیادہ زخمی ہوئے.
تو یہ ہے کہ حکم کو ماننا ہے. اب یہاں پر یہ بات خاص طور پر ذہن نشین رکھے کہ یہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہم یہ کہیں گے کہ اجتہادی خطا ہوئی. ان کا بگننگ پیریڈ تھا، لرننگ پیریڈ تھا، ٹریننگ پیریڈ تھا، جس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ان سے. لیکن کوئی ان کی گستاخی اور بے ادبی نہیں کر سکتا ہے. ایک تو وہ صحابی ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ان کی صحبت جو ہے صحابیت نہیں ہے، ان کی صحبت رسول اور دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ان کی صحابیت ہے. تو اس طرح جو ہے کوئی بھی شخص ان کے عمل پر تبصرہ نہیں کر سکتا، کسی کو بھی ان کے عمل پر تبصرے کی اجازت نہیں. اجتہادی خطا ہے، ٹھیک ہے، بس اجتہادی خطا ہے، ہم خاموشی اختیار کر لیں گے. اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام صحابہ کے لیے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کی اجتہادی خطا بھی تھی، جو حالات کے تعلق سے وہ جو ریزن کیے یا وہ جو انڈرسٹینڈ کیے، وہ جو کنکلوژن تک ریچ کرنے میں ان سے جو خطا ہوئی، وہ اس کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا ہے. اب کسی کو حق اور اجازت نہیں کہ ان کے تعلق سے زبان تان تراش کرے، کوئی زبان کھولے. بس ہم کو ایک لیسن لینا ہے کہ ہم جس ٹیم میں ہوں، ہم جس موومنٹ کا حصہ بنے، وہاں پر جو چیزیں ہم کو جو ہے ڈسکشن پہلے کر لیجئے، اس کے اوپر جو ہے اپنے اوپینینز دے دیجئے. لیکن جب کوئی چیز کا ڈیسیشن لے لیا جائے، جب کوئی فیصلہ لے لیا جائے، اس کو بلا چوں چرا قبول کرنا چاہیے. یہ بات سمجھ لیجئے. جب آپ کا ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن، ہیڈ آف دی آرگنائزیشن، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جب کوئی فیصلہ لے لے جس کو آپ اپنی رضامندی سے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بنا دیے، جس کو ہیڈ آف دی جو ہے انسٹیٹیوشن بنا دیے، جب ڈیسیشن لینے سے پہلے آپ ڈسکس کر لیجئے. اب وہ یہ ہے کہ وہ کچھ اپنا ویٹو پاور یوز کرے، یا وہ کسی کے سجیشن کو میجورٹی کی بیسس پر یا کسی کے سجیشن کو بہتر سمجھ کر اس کو ایز اے ڈیسیشن اناؤنس کر دے. اب ڈیسیشن پر جو ہے کوئی چوں چرا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ادارے جو تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز جو تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے جو مدارس جو تباہی کا شکار ہے، جو ہمارے تنظیمیں اور تحریکیں تباہی کا شکار ہے، جو مسلم ممالک تباہی کا شکار ہے، اس کی وجہ یہ ہے ایک طبقہ ایسا ہے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہے، ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشنز ہے، وہ منمانی کرتے ہیں، ایگو کا شکار ہے. وہ ویٹو پاور کے نام پر اپنی جو ہے انانیت کو، اپنی منمانی کی جو ہے خواہش کو پورا کرتے ہیں. بس ان کو ایک ضد ہوتی ہے، بس میں جو کروں وہ صحیح ہے، بس میں جو، ان کو ڈکٹیٹر بننا ہوتا ہے، ان کو ٹیم لیڈر بننا پسند نہیں ہوتا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہوتی ہے ٹیم کا بھی حال یہ ہوتا ہے جس شخص کو سب لوگ باتفاق جو ہے جس کو نامینیٹ کرتے ہیں یا جس کو الیکٹ کرتے ہیں، اب اگر وہ میجورٹی پر کوئی فیصلہ لے لے، کوئی میجورٹی کے سجیشنز کو سامنے رکھ کر، یا وہ ویٹو پاور کی بنیاد پر کوئی فیصلہ لے لے، ہم کیا کرتے ہیں وہاں تک ڈس ایگری نہیں کرتے ہیں، بلکہ اب ہم ایک ڈسٹرکشن کی طرف ہم چل پڑتے ہیں. اب ان کے فیصلے کے خلاف کام شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی برین واشنگ کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، یعنی اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں اور انسٹیٹیوشن کو تباہ کرتے ہیں. نہ اچھا آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو دکھ رہا ہے کوئی مسئلہ خلاف شریعت ہے، آپ اسکپ کر لیجئے، اسٹیپ ڈاؤن کر لیجئے، آپ ریزائن کر دیجئے، بولیے بھائی میں فرام ناؤ جو ہے میں اس بورڈ کا ممبر نہیں ہوں. لیکن کیا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ایک نیگیٹو پاتھ پر چل پڑتے ہیں، بجائے یہ کہ کچھ پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو کرنے کے وہی چیز کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ مسلمانوں کے اندر خرابی ہے. فیصلہ اور حکم اور اطاعت کا مزاج ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، فیملیز میں سے ختم ہو گیا، انسٹیٹیوشنز میں سے ختم ہو گیا. کوئی شخص بھی جو ہے اپنے بڑے کے جو شریعت کے مطابق ہے، خلاف شریعت فیصلے کو یا بات کو قبول کرنا ہی نہیں چاہ رہا. ہر شخص جو ہے نفسانیت کا شکار ہے، انانیت کا شکار ہے، انکلوڈنگ می. میرے اندر خود برایاں ہیں. تو بہرحال ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر کرنا ہے. اب ہوا یہ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، یہ جیسے صحابہ کرام بھی شہید ہوئے غزوہ احد میں. اور کیسا معاملہ تھا وہ صحابہ کرام کا. وہ کہے ایک جماعت کو دیکھے، وہ بیٹھے ہوئے، شیطان نے افواہ اڑا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے. وہ تو بدبخت و قتل کہا، لیکن میں جو ہے لفظ شہید استعمال کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے. تو صحابہ ڈس اپوائنٹ اور افسوس کرتے ہوئے رسول اللہ شہید ہو گئے بلکہ بیٹھ گئے. تو وہ کہے کہ موتوا علی ما مات رسول، تم بھی مرو جس چیز پر جو ہے رسول اللہ علی ما مات رسول اللہ، جس چیز پر یعنی جس مشن پر، جس کاز پر رسول اللہ شہید ہوئے، تم بھی اس پر شہید ہو جاؤ. یہ نہیں کہ اپنا مشن چھوڑ دو، تاج چھوڑ دو. ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن، ہیڈ آف دی آرگنائزیشن، یا استاذ یا شیخ
یا جو ہے ہمارا بڑا جس کی رہنمائی میں ہم کام کرتے تھے ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو یہ نہیں کہ تم وہ موومنٹ ہی چھوڑ دو، وہ مشین ہی چھوڑ دو، نہیں، بلکہ تم بھی اسی مشین پر، اسی ٹاسک پر تم بھی شہید ہو جاؤ، اور وہ جام شہادت نوش کی۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین این حالت جنگ میں جب بالکل زخمی اور شہید ہو چکے تھے، وہ اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے لا کر سرکار کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر جام شہادت نوش کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ شہادت کے وقت جو ہے کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا میسیج دینا، اپنے جو قریب ساتھیاں تھے، کہ آپ نے جو فرمایا حق فرمایا ہے، ہم نے موت کو، شہادت کو بڑا لذیذ اور ٹیسٹی پایا ہے، اور کہے امت کو یہ میسیج دے دو تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا برابر تکلیف پہنچے تو تم اللہ کے پاس جواب نہیں دے سکتے، تم جواب دینے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیسے کیسے کانسپریسیز نہیں ہوتے ہیں، رسول اللہ کی سیرت پر کیسے حملے نہیں ہو رہے، آپ کی ذات بابرکت پر ہماری کیا کوشش ہے، ہمارے کیا ایفرٹس ہے، ہماری کیا اسٹرگلنگ ہے، ہم کیا جو ہے سو کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے نالج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کہ عظمت نہ آ جائے۔ ہمارے کتنے مساجدوں میں سیرت کے دروس ہو رہے ہیں، کتنے مساجد میں جو ہے ہمارے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ یا فقہ السیرہ پہ سیشنز ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی مسجد ہماری جو ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس سے خالی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کتنے نوجوان، کتنے جو ہے ہمارے مساجد کے جو ہے متولی ہے، صدر ہے، کتنے مشائخ ہیں، کتنے جو ہے نوجوان علماء ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت ایک دفعہ تو بھی زندگی میں پڑھے ہیں۔ ہمارے مساجدوں میں کتنا رسول اللہ کی سیرت پر درس ہوتا ہے، بس ربیع الاول شریف میں ایک دن یا 10 دن 11 دن کا جو ہے کہ بیانات ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ایک میجر حصہ جو یقیناً حضور کی سیرت کا حصہ ہے، فضائل بیان ہوتے ہیں، لیکن سیرت نہیں بیان ہوتی، حالانکہ یہ بھی ہونا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیسی جدوجہد فرمائی اس دین کے لیے، صحابہ نے کیسی جدوجہد فرمائے ہیں۔ یہ دین ہم کو جو ہے پلیٹ میں لا کے کیک جو ہے سرو نہیں کر دیا گیا ہے، صحابہ کی قربانیوں کا، اہل بیت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو دین ہمارے پاس ہے۔ آج ہم جو سوچتے ہیں بھائی میں صبح 9 بجے جاب کو چل جاؤں گا، 5 بجے جاب سے آ جاؤں گا، ایوری منتھ سیلری جو ہے میرے اکاؤنٹ میں جو ہے آ جائیں گی، ویکینڈ پہ میں جو ہے فیملی کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کروں گا، گھوموں گا پھروں گا، بس میری یہی زندگی ہے۔ ٹائم ملا تو کچھ نمازیں پڑھ لوں گا، رمضان کے روزے رہ لوں گا، اگر میرے سیونگز ہے تو زکوٰۃ دے دوں گا، بس یہ چیزیں، کچھ خاندان کے لوگوں کی ہیلپ کر دوں گا، موتا میں، زیارت میں، چہلم میں شرکت کر لوں گا، موقع ملا 11ویں 12ویں کے جلسے اٹینڈ کر لوں گا۔ کیا صحابہ کرام یا شہداء احد یا پارٹیسپینٹس آف احد کا یہی نظریہ و فکر تھی؟ وہ تو زخمی ہو رہے ہیں، وہ تو جان کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، تو یہ ان کی قربانیاں سیکریفائسز کا نتیجہ ہے کہ آفٹر 14th century we are Muslim due to their sacrifices۔ اگر ہم اسٹرگل نہیں کریں گے، ہم جدوجہد نہیں کریں گے، ہم جو ہے قربانیوں کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر ہمارے آنے والی نسلیں آفٹر جو ہے few decades اور few centuries وہ کیسا اسلام پر ثابت قدم رہیں گے؟ تو ہم کو اسٹرگل کرنا ہوگا، ٹائم مینج کرنا ہوگا۔ جیسا کہ آپ جو ہے جاب کرتے ہوئے گھر کے کام کاج نہیں چھوڑتے، گھر کا آپ سودا سلف چھوڑ دیتے ہیں، گوشت ترکاری لانا چھوڑ دیتے ہیں، گھر کے پیمنٹس چھوڑ دیتے ہیں، گھر کا اگر کنسٹرکشن کرنا ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، یا گھر کی کوئی شادی ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں بھائی ہم تو کاروبار اور جاب کر رہے صاحب، کہاں سے جو ہے گھر میں شادی رکھیں گے؟ آگے پیچھے کرتے ہیں، آپ ڈیٹس آگے پیچھے کرتے ہیں، کچھ منتھس آگے پیچھے کرتے ہیں، اپریل کے بجائے آپ جون میں کر لیتے ہیں، جون کے بجائے آپ اگست میں جو ہے شادی رکھ لیتے ہیں، گھر کا کنسٹرکشن بھی کرتے ہیں آپ، گھر کو رینوویشن بھی کرتے ہیں آپ، یعنی دنیا کے سارے کام کرتے ہیں آپ۔ تو یو آر ڈوئنگ جاب اینڈ بزنس۔ آپ یہ نہیں سوچتے بھائی جاب کر رہا ہوں میں کیسا جو ہے گھر کی تعمیر کروں گا، آپ بولتے کیسا کریں گے بھائی، چلو یہ سال نے نیکسٹ ایئر جو ہے میں جو ہے اینول لیوز لے کر جو ہے 1 مہینے 1.5 مہینے کی گھر کی تعمیر کا کام شروع کر دوں گا۔ بچوں کے کام کاج کرتے ہیں آپ، فنکشنز کرتے ہیں، یہ نہیں بولتے بھائی ہم تو جاب اور بزنس کر رہے ہیں، بھائی بچے کی دعوت کیسا کریں گے؟ نہیں، آپ کرتے ہیں، ٹائم مینج کرتے ہیں۔ تو دین کی خدمت کے لیے بھی ٹائم مینج کرنا پڑے گا۔ دین آپ کے لیے جو ہے یہ جو ہے سو یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی قربانی کا نتیجہ ہے، سیدنا انس، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی قربانی کا نتیجہ ہے، 70 صحابہ جو شہید ہوئے ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم بحیثیت مسلمان ہیں، آج ہم بحیثیت کلمہ گو ہے، آج ہم قرآن سنت حدیث پڑھ رہے ہیں، دین کو جو بھی جو صورت ہے، جو نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ جو ہے ٹائم مینج نہیں کریں گے، اگر آپ اسٹرگل نہیں کریں گے، تو پھر آپ کے آنے والی جنریشنز وہ تو نماز روزہ کلمہ کے لیے بھی نہیں رہیں گے۔ تو یہ سمجھیے اہل سنت کو اسٹرگل کی ضرورت ہے، اہل سنت کو سیکریفائسز کی ضرورت ہے۔
اہل سنت سمجھتے ہیں صرف ہم 11ویں شریف کا جلسہ کر لیں گے صاحب، ہم 12ویں شریف کی ایک میلاد کی محفل اٹینڈ کر لیں گے۔ صحابہ میلاد بھی سنتے تھے، میدان جنگ میں جو ہے تلواریں بھی اٹھاتے تھے اور زخمی بھی ہوتے تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کی بھی تجارت تھی، ان کی بھی کھیتی باڑی تھی، وہ بھی فارمنگ کرتے تھے، وہ بھی بزنس کرتے تھے، وہ بھی قربانی جو ہے بیوی بچے والے تھے۔ آپ تو شاید ہم میں سے میجورٹی ایک بیوی اور 2-3 بچے 4 بچے ہوں گے، ان کے تو 4 بیویاں تھیں، ان کے 10-10 20-20 بچے تھے، لیکن دین آلسو دے اسپینڈ ٹائم فار دین، دے اسٹرگل فار دین، دے سیکریفائس فار دین۔ یہ ان کے قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ دین آج ہم کو نظر آ رہا ہے۔ آج امریکہ میں بھی اگر ہم بحیثیت مسلمان بیٹھے ہوئے تو یہ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اہل بیت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس طرح جو ہے اب آپ میں بات اختتام پر آ رہا ہوں ایک آیت کوٹ کر جنگ وہ چلے گئے، وہ سمجھے مسلمانوں کی شکست ہو گئی، لیکن شکست نہیں ہوئی۔ بہرحال جنگ کے 2 فیز تھے، ایک فیز میں مسلمان غالب رہے، دوسرے فیز میں وہ غالب رہے، لیکن شکست اور فتح نہیں۔ وہ جنگ بالکل جو ہے وڈرا کی طرح ہو گئی، ایک حصہ ہم غالب رہے، ایک حصے پر ان کو جو ہے کامیابی کی طرح نظر آیا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ پھر ہوا یہ کہ مسلمان جو ہے جب ریٹرن ہو رہے تھے تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ جو ہے حضرت ابو سفیان ابھی چونکہ اسلام قبول نہیں کیے، وہ فتح مکہ پر قبول کیے تھے، وہ جو ہے روایت میں آتا ہے مقام روحا جو ہے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مقام روحا میں پہنچے تو انہیں افسوس ہوا، ارے ہم واپس کیوں آ گئے، مسلمانوں کو کمپلیٹلی ختم کیوں نہیں کر دیں، ہم ان کو جو ہے زخمی کیے اور ان کے کچھ لوگوں کو شہید کیا، ہم کمپلیٹلی سب کو کیوں ختم نہیں کر دی۔ وہ یہ سوچ کر جو ہے پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے ابو سفیان۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، کیونکہ میرا مزاج یہ ہے اور میں یہ ادب سمجھتا ہوں کہ اسلام لانے کے بعد ان کا زمانہ جاہلیت یا قبل اسلام سے پہلے کی بھی اگر کوئی بات ان کی ذکر کرے تو ان کا نام جو ہے ادب کے ساتھ لیا جائے۔ میرا یہ جو ہے طریقہ کار ہے، اور یہی اکثر اکابر بزرگوں کا یہی منہج ہے کہ وہ جو ہے حضرت خالد بن ولید ہو یا حضرت ابو سفیان ہو یا اور کوئی بھی ہو، حضرت اکرمہ ہو اور دیگر لوگ ہو جو بعد میں اسلام قبول کیے، اسلام سے پہلے جو ہے اسلام کے خلاف انہوں نے کچھ بھی کیا، لیکن ہم وہ ہسٹری کو بھی اگر نریٹ کریں گے دین آلسو ہم ان کا نام جو ہے ادب کے ساتھ لیں گے، کیونکہ وہ اب ہم جس وقت بیان کر رہے ہیں وہ حالت ایمان میں، وہ صحابی ہے، وہ مومن ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان جو ہے آنے والے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آ کر عرض کرے یا رسول اللہ کا یہ حکم ہے کہ جو لوگ احد میں شریک ہوئے تھے اور جو حضور کے ساتھ موجود تھے 70 لوگ وہاں پر، وہی لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے جا کر ابو سفیان کو چیس کیجئے، تعاقب کیجئے اور ان کو وہ کیجئے کہ وہ اس طرف آنے سے پہلے انہی کو جو ہے وہیں پر ان کے ساتھ مقابلہ ہو جائے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ صحابہ نکلے سرکار کی لیڈرشپ اور کمانڈرشپ میں، لیکن اس سے پہلے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ کے لوگوں کو ایک خوف طاری ہو گیا اور ان کے قلب میں ایک الگ خیالات آ گئے، ہم بعد میں آ کر مقابلہ کر لیں گے، اگر مسلمان جا کر پھر ایک لشکر لے کر تازہ دم فریش لشکر لے کر آئیں گے، آرمی لے کر آئیں گے جو جنگ میں ٹائرڈ یا انجرڈ نہیں ہوئے بلکہ ایک نیو سولجرز اگر لے کر آئیں گے، گروپ آف سولجرز لے کر آئیں گے تو پھر ہمارے لیے پرابلم ہو جائیں گے۔ اس طرح کی چیزیں اللہ نے ان کے قلب میں، ان کے دل میں ڈالا، وہ اس فیئر کے ساتھ وہ ریٹرن ہو گئے، چلے گئے مکہ۔ تو ہوا یہ کہ جو صحابہ کرام حضور نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے چل کر ہم ان کے ساتھ جنگ کریں، ان کو چیز کرے، ان کو فالو کرے، اور جو ہے ان کے پیچھے، فالو سے میرے مراد ان کے پیچھے جائے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرے۔ تو جو صحابہ کرام کا ایمان، اللہ اکبر، ان کے ایمان کا کیا کہنا، وہ کہے بس آپ فرما دیے ٹھیک ہے۔ اللہ نے تعریف فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، اللہ نے فرمایا اور وہ جو اللہ اور رسول کی کال پر، ان کے بلانے پر حاضر ہوئے، حالانکہ وہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا، آلریڈی they were injured, in other words they were tired، وہ بھوکے بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، زخمی بھی تھے، لیکن اللہ رسول نے کہا پھر سے ہم کو چل کر جنگ کرنا ہے، پھر سے ہم کو لڑنا ہے۔ وہ کہے بس ہم راضی، ہم رہتے پہلے تو ہم جنگ میں نہیں جاتے تھے، گئے بھی تو اب آلریڈی ہم تھک گئے۔ ہمارا مزاج، میں رسول اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں بول رہا ہوں، ہمارا آج کا ماحول، ہم ایک اگر اسٹرگل کر آ گئے، ایک مقابلہ کر آ گئے، ہم کو معلوم ہوا، اور ہم خود کرتے بھی تھے والد صاحب کے ساتھ، جو ہے ہم جب بالاپور کی مسجد کے لیے جو ہے روشن جامع مسجد روشن بالاپور کے لیے ہم آباد ہونے کے لیے ہم جد و جہد کر رہے تھے، اسٹرگل کر رہے تھے، جو ہے 100 سال سے زیادہ عرصے سے مسجد بند تھی، غیر مسلمین نان مسلمز بھی اس کی بے حرمتی کر رہے تھے، اس سے ایک زمین کا بڑا حصہ تھا، لینڈ گرابرز اس کو جو ہے بیچ دینے کے چکر میں تھے،
تو اس کے لیے والد صاحب ہمارے جو ہے جدوجہد کر رہے تھے. ہوتا یہ تھا. اب آج ہم جو ہے گئے, وہ لوگ آ کر امام کو ڈرا دیے, مؤذن کو ڈرا دیے. والد صاحب بولتے تھے چلو میاں سب چلو پولیس کمپلین کریں گے, وہاں جا کے امام مؤذن کو سپورٹ کے لیے ٹھہریں گے. اب ہم آج جا کے سوپ کر کے سارا مسئلہ سارٹ آؤٹ کر کے آئے. اب کل پھر معلوم ہوا کوئی آ کے جو ہے پھر امام کو ڈرایا, مؤذن کو ڈرایا. والد صاحب فرماتے تھے چلو میاں جاؤ تم جا کے ٹھہرو وہاں پہ, وہاں مسجد کا نہیں ٹھہرو, پولیس کمپلین کرو. اوقاف بورڈ کے لوگ نااہل تھے, نالائق تھے. انسپیکٹر جو ہے لینڈ گرابرز کو جو ہے پیپر ایشو کر دیتے تھے کہ یہ زمین دس لینڈ بلانگس ٹو سو اینڈ سو پرسن, اوقافی لینڈ ہے کسی اور شخص کے نام پہ کر دیتے تھے. اب والد صاحب بولتے تھے یہ آرڈر کینسل کرو, جا کے لے جا کے سی او صاحب کو بتا کے. اب ہم کو ایسا دکھتا تھا کالج پھر کے آئے, ہم تھک کے آئے, پھر آج یہ مسئلہ ہے, پھر آج ہم کو اسٹرگل کرنا ہے, پھر یہ ہمارے سر پہ. یعنی بتا رہا ہوں ہمارا مزاج. لیکن صحابہ کرام پر قربان جو آلریڈی جنگ کر آئے, غمزدہ بھی ہے, بہت سے ساتھی ان کے شہید ہو چکے ہیں, اور جو ہے پھر تھکے ہوئے بھی ہیں اور خود زخمی ہیں. ساتھی شہید ہو گئے, رشتہ دار شہید ہو گئے, خود انجرڈ ہے, خود جو ہے ٹائرڈ ہے. لیکن جب اللہ رسول نے کہا چلو تو بس تیار ہو گئے. یہ اسپرٹ ان کے وسیلے سے ہم کو اللہ سے طلب کرنا ہے, یہ جذبہ ان کے وسیلے سے ہم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے طلب کرنا ہے. اے اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے, اپنے محبوب کے صحابہ کے اس جذبے کے وسیلے سے ہم کو اور ہماری اولادوں کا ایسا جذبہ عطا فرما دین کے لیے. اس طرح قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا ہے. اس طرح ہمارے طرح جو ہے خالی فیملی اورینٹڈ لائف اگر صحابہ گزارتے تو وہ فرسٹ سینچری ہجری میں اسلام ختم ہو چکا ہوتا تھا. وہ صرف اگر سوچتے بیوی بچے کرنا ہے, جاب کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, فارمنگ کرنا ہے, وہ اگر یہ قربانیوں کا نہیں سوچتے, شہادت کے جام اگر نوش نہیں کرتے, تو اللہ نے کہا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم, ان نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, نیکوکار کس کو کہہ رہا ہے, محسن کس کو کہہ رہا ہے, متقی کس کو کہہ رہا ہے, جو انجرڈ ہونے کے باوجود اللہ رسول کی کال پر دین کے کاز کے لیے سٹینڈ کیے, ان کو اللہ متقی اور محسن کہہ رہا ہے. صرف نماز پڑھنے والے, روزہ رہنے والے متقی اور محسن نہیں ہیں, جو اللہ کے دین کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں وہ متقی اور محسن ہیں. وہ بھی یعنی وہ بھی ہے, یہ بھی شامل ہے. اس طرح پھر صحابہ کی یہاں پر ان کے ایمان کا کمال دیکھیے. اللہ فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم, جب وہ کچھ لوگ یعنی جو ہے منافقین کی جماعت تھی, انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کہا کہ وہ لوگ ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں, یا کچھ نیو مسلمس تھے غالباً, انہوں نے کہا کہ وہ ابو سفیان ایک بڑا لشکر لے کر آ رہے اور لوگوں کو گیدر بھی کر رہے تمہارے اگینسٹ, تمہارے خلاف. تو اللہ تعالیٰ فرمائے اور کہے فزادہم, ڈرو ان سے, بھائی آلریڈی تم لوگ تھکے ہوئے ہو, انجرڈ ہو, اور تم ایک مخصوص ایک لمیٹڈ جماعت, اور اللہ کا حکم تھا صرف یہی جماعت جا کر لڑنا, نیو گروپ آف آرمی یا نیو گروپ آف سولجرز نہیں, بلکہ آلریڈی دوز ہو پارٹیسپیٹڈ ان بیٹل آف احد دے سپوز ٹو گو اینڈ فائٹ ود دیم. تو اب یہاں پر تو معاملہ اور سخت ہو چکا ہے, تو وہ لوگ بڑا لشکر لے کر آ رہے, ان کو یہ کہا گیا. تو اللہ کہتا ہے فزادہم ایمانا, ان کو ڈرائے تو ان کے ایمان کے میں جو ہے اور کمال پیدا ہو گیا. یعنی ڈرائے ان کو, بجائے ڈرنے کے وہ اور اسٹرانگ اور ایمانی جذبے کا مظاہرہ کی, ایمان ان کا کمال کو ریچ کر گیا, کمال ایمان ان پہ پیدا ہو گیا. آلریڈی مومن ہیں, ایمان ہے, ایمان کا پھر نور اور کمال اور خوب پیدا ہو گیا ان کے اندر. ہم کو ڈرائے تو ہم ڈر جاتے ہیں, وہ لیکن صحابہ کو اگر کوئی ڈراتا تھا تو ان کا ایمان کمال پر پہنچ جاتا تھا. وہ بولتے تھے اب تو اللہ کی مدد اور نصرت کو ہم دیکھیں گے, اللہ کی قدرت کے کرشموں کو ہم دیکھیں گے, حضور کے معجزوں کو ہم دیکھیں گے. اور یہ خاص ایک تجربے کی بات کہہ رہا ہوں, دین کے لیے اسٹرگل کرنے سے جو ہے اللہ کی قدرت, اللہ کے جو ہے قادر مطلق اور حضور کے معجزات نظر آتے ہیں. اگر آپ جو ہے صرف یہ مختصر ایک لمیٹڈ فیملی اورینٹڈ لائف گزاریں گے تو آپ کا ایمان یقیناً کمزور ہوگا. دین کے لیے جب آپ اسٹرگل کریں گے, آپ کے سامنے رکاوٹیں آئیں گے, آپ کے سامنے ہرڈلز آئیں گے, آپ کے سامنے دشمن کھڑے ہوں گے, اور اس وقت آپ اپنے آپ کو جو ہے ویک فیل کریں گے, سوشلی ویک فیل کریں گے, فزیکلی ویک فیل کریں گے, یا لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے ویک فیل کریں گے, یا ریسورسز کے اعتبار سے. لیکن اس وقت آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہوگی. ہم جو جامع مسجد روشن الدولہ کے لیے جب ہم اسٹرگل کر رہے تھے, تو آپ تعجب کریں گے کہ دوسرے لوگ جو لینڈ گرابرز وغیرہ تھے وہ پولیس والوں کو جو ہے کرپٹ پولیس آفیسرس کو جو ہے پیسے کھلاتے تھے تاکہ ان کو موقع مل جائے ہمارے خلاف. اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ہم کو 1500 بھی کسی کو رشوت دینا نہیں پڑا, کیونکہ ہمارے سامنے سب سے پہلی چیز تو یہ تھی
کہ بھائی ہم اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں، تو اب اس میں رشوت کے کوئی اچھے کام کے لیے ہم برے کام کا سہارا کیوں لیں گے؟ اور دوسری چیز، ہمارے حالات بھی اتنے نہیں تھے، یعنی ایسے وسیع بڑے حالات نہیں تھے کہ ہم ان کے مقابلے، ان کو تو تھا کہ بڑی زمین ہے بیچ دیں گے تو لاکھوں کا جو ہے معاملہ ہے، تو کچھ ہزاروں اگر پولیس والوں کو دے دیے تو مسئلہ اپنا حل ہو جائے گا. تو کرپشن بھی تھی، پولیس والوں کو ان کی تائید میں لے کر آتے تھے. لیکن اللہ کی ہم نے تائید غیبی دیکھی، اللہ کی نصرت دیکھی کہ ہم بغیر کسی کرپشن میں انوالو ہوئے، پولیس والوں کو پیسے کھلائے ہوئے جو ہے اللہ کے فضل سے اللہ نے جو ہے اپنی مدد و نصرت کو بھیجا. اور آج وہ مسجد جو ہے آلموسٹ جو ہے 12-15 سال سے آباد ہے، جمعہ بھی ہو رہا ہے، عیدین بھی ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے وہاں پر 5 وقتہ نمازیں بھی ہو رہی، ساری چیزیں ہو رہی. تو میں اپنا یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ دین کے لیے اسٹرگل کرنے سے اللہ کی غیبی تائید نظر آتی ہے. تو صحابہ چونکہ دیکھتے تھے وہ دین کے لیے جدوجہد کرتے تھے تو غیبی تائید اللہ کی ان کو نظر آتی تھی. تو اب ان کا ایمان ہوتا تھا، انہوں بولتے تھے سچویشن کرٹیکل ہوتی وہ خوش ہوتے تھے، ہاں اب تو اللہ کی مدد دیکھیں گے، اب تو اللہ کی نصرت آئیں گی، اب تو اللہ کی طرف سے جو ہے فتح اور کامرانی آئیں گی، اب ہمارے مینس اور ریسورسز رک جائیں گے اور قوت اور قدرت الہی نظر آئے گی. تو صحابہ جو ہے کریٹیکل سچویشن سے خوف زدہ نہیں ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے، بولتے تھے بھائی اب تو اللہ کی جو ہے تائید کو دیکھنے کا مزہ ہے، اب تو اللہ کے قادر، اب تک اسباب سے اللہ کی مدد و نصرت کو دیکھ رہے، اب بغیر اسباب کے بھی ہم اللہ کی مدد و نصرت کو دیکھیں گے. تو اس سے اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط ہوتا ہے. اسی لیے بزرگان دین جو دین کی خدمت کی، کیوں ان کا ایمان مضبوط ہے؟ کئی اسپیکٹس ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ جب وہ دین کے لیے جدوجہد کرتے تھے ان کے پاس بظاہر اسباب ویسے نہیں ہیں، دشمن کے پاس بہت اسباب ہے، لیکن وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کی جب مدد آتی ہے تو بڑے بڑے اسباب رکھنے والے، کثرت سے اسباب رکھنے والے، مینس اور ریسورسز رکھنے والے، وہ شکست کھا جاتے تھے. اور جن کے پاس ریسورسز مینس اتنے کثرت سے نہیں تھے وہ جو ہے وکٹری اور سکسیس اچیو کرتے تھے. تو اب اللہ سے کیسی محبت ہوگی، رسول سے کیسی محبت ہوگی، اور ایمان کیسا کمال پر جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں دین کے لیے. آپ جب اسٹرگل کریں گے، آپ جتنے، یہ بات ایک سچی بات کہہ رہا ہوں، آپ سرکار کے دین کے لیے اگر خدمت کریں گے تو ایز اے امتی کے ساتھ ساتھ ایک اسپیشل اٹینشن حضور کی آپ کو حاصل ہوگی. اور جتنے اہم کاز پر، جتنے بڑے کاز پر آپ حضور کے دین کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اتنی زیادہ توجہ اور فیض حضور کا آپ کو حاصل ہوگا، کیونکہ آپ حضور کے مشن پر کام کر رہے ہیں، حضور کے دین کے لیے. آپ ایک جو ہے مسجد کے لیے کام کر رہے ہیں، حضور کے آپ پر توجہ ہوگی. مدرسے کے لیے کام کر رہے ہیں، حضور کے آپ پر توجہ ہوگی. اہل سنت کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، حضور پر آپ کی توجہ ہوگی، اور مسئلے حل ہوں گے. اللہ رسول کا فضل، اللہ رسول کی تائید آپ کو نظر آئے گی. تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا ایمان کمال کو پہنچا مصائب اور مشکلوں کو سن کر. اس طرح پھر اللہ فرماتا ہے وقالوا، اور انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ ہمارا بہترین کا احساس ہے، اللہ کافی ہمارے لیے. تو جو ہے دیر از ابو ڈینجر. دین کے لیے آپ جب دیر کریں گے تو پھر آپ کو ڈینجرس کو فیس کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی کامیابی اور اللہ کی مدد اور نصرت آپ کو نظر آئے گی. اس جنگ میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے. اور کیا ان کی شہادت کا معاملہ، وہ ایک ہاتھ میں اسلام کا علم اور فلیگ اٹھائے ہوئے تھے. جب ان کا ایک ہاتھ شہید ہوا، انہوں نے جو ہے دوسرے ہاتھ میں اسلام کا فلیگ اور علم اٹھا لیا. جب دوسرا ہاتھ شہید ہوا تو انہوں نے جب گر رہا تھا تو اپنے منہ میں جو ہے وہ اسلام کا فلیگ اور علم اٹھا لی، اور جو ہے دشمن نے ان کو تیرے سینے پر مار کر ان کو شہید کر دیا. تو یہ ان کے قربانیاں تھے. ہم ایسا ہوتا ہماری انگلی کٹ گئی تو اب نہیں پکڑ سکتے، ہم بلکہ چھوڑ دیتے چیز کو. یہ ہاتھ سے پکڑنے کا سوچتے بھی نہیں، ٹرائی بھی نہیں کرتے. دونوں ہاتھوں کو کچھ ہوا تو منہ سے پکڑنے کا. لیکن ان کا ایمانی جذبہ ایسا. بڑے خوبصورت، حسین و جمیل صحابی تھے، بڑے ویل آف صحابی تھے. مدینہ شریف میں معلم، ٹیوٹر، ایجوکیٹر بن کر بھیجا گیا تھا. حضور نے ان کو پڑھانے کے لیے معلم کی حیثیت سے بھیجا تھا. وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. انشاءاللہ حضرت خاص طور پر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، چونکہ سرکار کے پیارے چچا، اور حضور کو بڑی محبت تھی آپ سے. جب آپ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت پر اتنا حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جسم مبارک زمین کے قریب آ گیا حضرت حمزہ کی شہادت کے غم پر. تو یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا انشاءاللہ ہم ایک الگ سے سیشن رکھیں گے جس میں آپ کی سیرت طیبہ کو بیان کریں گے، آپ کی حیات کو، سوانے کو، اور کچھ اور صحابہ کو بھی انشاءاللہ ہم ان کے آپ کے ساتھ بیان کریں گے. بہرحال جو صحابہ شہید ہوئے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمائیے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. مردہ کہنا سورہ بقرہ میں مردہ کہنا منع تھا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مردہ سمجھو بھی مت. اب حالانکہ انسان کے ذہن میں چیزیں آتے ہیں تو ان وسوسوں پر سٹے مت کرو، ان وسوسوں کو ایکسیپٹ مت کر لو، بلکہ وہ زندہ ہے. عند ربهم يرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق لیتے ہیں. رزق بھی لے رہے اور کہاں لے رہے؟ رب کے پاس لے رہے ہیں.
رزق ہم کو بھی پہنچ رہا ہے، لیکن اللہ ہم سے قریب ہے، لیکن ابھی ہم اللہ سے ویسے قریب نہیں ہیں۔ لیکن صحابہ ان کو جو ہے اللہ، وہ بھی اللہ سے قریب ہے اور اللہ بھی ان سے قریب ہے۔ ان کی خواہش ہی وہ صحابہ کرام کی، جب وہ اللہ نے ہرے پرندوں میں، گرین برڈز میں ان کے ارواح کو رکھا، وہ جنت میں اڑتے ہیں، جنت کے باغات سے پھل کھاتے ہیں، جنت کی نہروں سے پانی پیتے ہیں اور عرش کے پاس آ کر اسٹے کرتے ہیں، تو وہ صحابہ کی خواہش ہوئی کاش ہمارے بعد والے، یعنی وہ کمپینینز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوز ہو ور الائیو، دوز ہو ورنٹ مارٹیئرڈ، وہ لوگ اور بعد کے لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ اللہ نے ہم پر کیسا فضل کیا ہے، اللہ نے ہم پر کیسا احسان کیا ہے۔ یہ سارے چیزیں جو ہے اگر ان کے بھی نالج میں آتے تو کیا اچھا ہوتا، ہم دنیا میں جاتے اور ان کو انفارم کرتے۔ تو چونکہ اللہ کی مشیت اور فیصلہ ہے، ہمارے پاس ری انکارنیشن کا عقیدہ نہیں ہے، ایک دفعہ پیدا ہوئے پھر دنیا میں آ رہے، پھر پیدا ہو رہے، پھر مر رہے، پھر کتا بن کے آ رہے، بلی بن کے آ رہے، گدھا بن کے آ رہے، پجاری بن کے آ رہے، بادشاہ نہیں۔ ہمارے پاس یہ دنیا کی صرف ایک ہی زندگی ہے، جو یہاں مرا یا شہید ہوا، بس یہی زندگی، یہ دنیاوی زندگی صرف جسٹ ون ٹائم۔ تو چونکہ وہ صحابہ شہید ہوئے، اب وہ تو فزیکلی دنیا میں نہیں آنے والے، ارواح سیر کرتے ہیں یہ اور بات ہے، لیکن یہ ہے کہ فزیکلی دنیا میں نہیں آنے والے۔ تو ان کی خواہش ہوئی کہ ہمارے بعد والوں کو، ہمارے بھائیوں کو یہ میسیج ملے کہ اللہ نے ہم پر کیسا احسان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پر جو ہے قرآن کو نازل فرمایا۔ کیا صحابہ کی شانیں دیکھی، حیات ظاہری تو ظاہری، بعض شہادت بھی جب ان کی کچھ خواہش ہوتی ہے تو اللہ کو ان سے کیسی محبت ہے کہ ان کی خواہش پر قرآن نازل فرما دیتا ہے، ان کی خواہش پر قرآن کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، بہت خوش ہے جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور وہ خوشخبری دیتے ہیں، they gave glad tidings to those who didn't meet them، جو لوگ ان سے نہیں ملے ہیں، یعنی جو جام شہادت نہیں حاصل کی ابھی، یا جو قیامت تک جو مومنین آنے والے ہیں، ان سب کو وہ یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو ہے کہ کوئی اندیشہ نہیں اور نہ کچھ ہمیں غم ہے۔ راہ خدا میں شہید ہونے پر انسان ڈرتا ہے، کیا ہوں گا، کیسا ہوں گا، ہم وغیرہ نہیں، ہم کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہ اولیاء کی بھی صفت ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، شہداء کی بھی صفت ہے، شہداء کی بھی صفت ہے۔ ہم الا ان اولیاء اللہ لا خوف پڑھتے ہیں اولیاء کے کانٹیکس میں، یہاں شہداء کے کانٹیکس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوتے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا یستبشرون، وہ یہ بھی خوشخبری دیتے ہیں بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی طرف سے ان کو جو نعمت حاصل ہوئی ہے اور جو فضل حاصل ہوا ہے، یہ بھی خوشخبری دیتے ہیں کہ تم اگر آئیں گے تو تم کو اللہ کی نعمت اور فضل ملیں گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین کے اجر کو ضائع اور ڈسٹروائے نہیں کرتا۔ جو تم انجرڈ ہو رہے ہو، جو تم فیملی کو چھوڑ کر آ رہے ہو، جو تم جو ہے بھوکے ہو، گھنٹوں آج تم تلوار اٹھا رہے ہو، تلوار کوئی معمولی جو ہے 100-200 گرام کی نہیں ہوتی ہے، کئی کیجیز کی ہوتی ہے، اور آرز آپ اس کو ہولڈ کر رہے ہیں، پھر بھوک ہے، پیاس ہے، زخمی ہو رہے، کبھی یہاں زخم لگ رہا ہے، کہیں یہاں زخم لگ رہا ہے، کہیں چہرے پہ ہو رہا ہے، انجرڈ بھی ہو رہے، شہید بھی ہو رہے، تو کیا ان کا اجر ضائع ہوا؟ نہیں، ایک ایک تکلیف پر، ایک ایک ضرب پر، ایک ایک بھوک اور پیاس کے احساس پر اللہ نے جو ہے ان کو انعام اجر عطا فرمایا، فضل عطا فرمایا، نعمت عطا فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ ان کا میسیج تھا شہداء احد کا، ہم سب کے لیے اللہ نے قرآن نازل کر کر قیامت تک کے لیے ان کی یہ خواہش اور ان کے میسیج کو جو ہے زندہ اور قائم رکھ دیا اپنے کلام کے ذریعے، کہ وہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ تم اگر اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرو گے، تم اگر قربان سیکریفائسز کرو گے، تم اگر تکلیفیں اٹھاؤ گے، تو اللہ تمہاری سیکریفائسز، اسٹرگل، بھوک اور پیاس اور تمہارا پیسہ خرچ کرنا، تمہاری محنت، اس کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ایک ایک چیز کا تم کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے شہداء احد رضوان اللہ اجمعین کے فیض و برکات عطا فرمائے۔ شہداء احد رضوان اللہ اجمعین کے اس طفیل میں اللہ ہم کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی دین کا جذبہ عطا فرمائے، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے وقت میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے وقت میں برکت پیدا کرے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ جو ہے دین کی خدمت کریں، وقت نکالے، جد و جہد کرے، دین کے لیے اسٹرگل کرے، سنیت کے لیے اسٹرگل کرے، دینی مدارس کے قائم کرنے میں کوشش کرے، اہل سنت کے مساجد کو قائم کرے، جو ہے امت کے غریب لوگوں کے روزگار کے لیے کوشش کرے، ایسے بزنس اسٹیبلش کرے جس سے ہزاروں نوجوانوں کو روزگار حاصل ہو جائے، امت کی بہنوں کو جو ہے شادی بیاہ کا انتظام ہو جائے، غرض اور بھی جو ریلیجس اور ویلفیئر کے کام ہیں جو اللہ رسول کو خوش کرتے ہیں، وہ کام اللہ ہم سے کرنے لے لے، ہم سے، ہماری اولاد سے لے لے، اور ہم کو دین کا جذبہ عطا فرمائے۔ اے اللہ جو کچھ میں کہا اور کہنے سے رہ گیا ہوں، وہ ساری نعمتیں اپنے محبوب کے طفیل میں اور محبوب کے صحابہ کے طفیل میں
تمام شرکائے احد کے طفل میں مجھ کو، میرے اہل ویال کو، آپ کو اور آپ کے اہل ویال کو، ہمارے والدین کو، بھائی بہن کو، ان کے اہل ویال کو، تمام مزید اقارب کو عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام سے راضی ہو جائے، راضی ہو جائے، راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔